السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد علی بن اسحاق سے اور وہ اپنے استاد عبداللہ بن مبارک سے اور وہ اپنے استاد محمد بن سوکا سے اور وہ اپنے استاد عبداللہ بن دینار سے اور وہ عبداللہ بن عمر سے، وہ اپنے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استوصوا باصحابی خیرا، کہ میرے صحابہ سے متعلق خیر خواہی اور بھلائی کی وصیت قبول کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو عرض جاں بنائیں۔ استوصوا باصحابی خیرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ میرے صحابہ سے متعلق خیر و بھلائی کی وصیت قبول کیجیے۔ صحابہ کی شان میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، صحابہ کی تکریم کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اکرم العالم، عالم کی عزت کرے اس لیے کہ وہ عالم ہے۔ اکرموا اصحابی کا معنی یہ ہے کہ میرے صحابہ کا اکرام کریں اس لیے کہ وہ میرے ہیں۔ صحابہ تو وہ تھے جن کی شان میں اللہ نے قرآن اتارا، ان کی صفات جلیلہ کا، ان کے فضائل و مناقب کا ذکر فرمایا۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ تورات و انجیل میں اللہ نے فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں نہیں آئے، صحابہ بھی دنیا میں نہیں آئے، مگر آپ کے اصحاب کا ذکر تورات اور انجیل میں اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ صحابہ جو ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حالت ایمان میں آپ کا چہرہ پر انوار دیکھا اور ایمان پر انہیں موت آئی، فوت ہوئے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس جیسی سعادت کوئی نہیں۔ اور جو شرف صحابیت ہے یہ وہبی ہے، کسبی نہیں۔ کوئی کہے کہ میں 1000 نیکی لے کر آیا نبی پاک کے کسی صحابی کے مقام مرتبہ کو پا لوں گا، بالکل بھی نہیں۔
جس کے نصیبے میں، جس کے مقدر میں اللہ نے یہ شرف، یہ سعادت لکھ دی، اسی کو یہ نصیب ہو گئی۔ وہ عظیم لوگ تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے، ان کے مربی تھے، ان کے معلم تھے۔ شریعت نازل ہوتی تھی، وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ وحی کے نزول کے گواہ تھے، وہ دین کے راوی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو عظمتوں کا استعارہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ان کو نصیب ہوئی، اور آج اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اس دنیا میں جو خیر ہے اور تا قیامت جو خیر رہے گی اس زمین پر، وہ صحابہ کے طفیل ہے۔ لہذا صحابہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہمارا دین ہے۔ صحابہ بن ہم جی نہیں سکتے۔ صحابہ ہمارے دین کے راوی ہیں، اور صحابہ ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے راوی ہیں۔ صحابہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات و ارشادات تھے، توجہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات و ارشادات تھے، وہ صحابہ کے اقوال و افعال تھے۔ بس درس کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کے درس میں آپ نے کیا سیکھا، تو آپ نے سمپل سی بات کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات جو تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال و افعال تھے۔ جس کے پاس صحابہ نہیں، اس کے پاس ایمان کی دلیل ہی نہیں۔ اگر میں آج دعویٰ ایمان رکھتا ہوں کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں، مجھ سے کوئی دلیل پوچھے تو میں فوراً جھٹ سے کہہ دوں گا کہ میرے پاس اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کے پاس صحابہ نہیں، اس کے پاس قرآن نہیں، حدیث نہیں۔ جس کے پاس اصحاب نہیں، اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں۔ کہاں سے آئے کہ صحابہ سے دشمنی اور بغض رکھنے والا انسان، اور سے نفرت کرنے والا انسان کبھی بامراد نہیں ہو سکتا، اور مرنے سے پہلے، بہت عرصہ پہلے، اس کا دل مر جاتا ہے۔ یہ تو علماء کی جو اہانت کرتے ہیں لوگ، ان کے دل مر جاتے ہیں۔ صحابہ سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں گزرا۔ اولیاء اللہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ میرے ولیوں کے دشمنوں کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور صحابہ سے بڑا ولی کون ہے؟ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی کئی خوبیاں تھیں، کئی ان کے فضائل اور مناقب ہیں جو شمار میں آ ہی نہیں سکتے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص گروہ ہے، صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے اور ان سے اعلان برات کرتا ہے، شاید ان کے مذہب میں یہی حکم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جو بھی شخص صحابہ کو نہیں مانتا اور آپ کے سامنے صحابہ کی بدخوئی کرتا ہے، آپ یقین کر لیں وہ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا۔ جو صحابہ کا بدخواہ ہے، صحابہ کو اس معنی میں نہیں مانتا جس معنی میں اللہ اور اس کے رسول ہم سے منوانا چاہتے ہیں، وہ کبھی موحد نہیں ہو سکتا۔
دنیا میں شرک اس لیے آیا کہ لوگوں نے صحابہ کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو صحابہ سے دعویٰ محبت تو رکھتے ہیں مگر ان کے عقیدے میں شرک اور بدعت ہے۔ تو آپ کو کبھی حیرانی نہیں ہوئی کہ صحابہ کو ماننے والے تو کبھی شرک و کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتے؟ ان کے عقیدہ عمل میں کبھی بدعت نہیں آ سکتی، تو بدعت کیسے آ گئی، شرک کیسے آیا؟ وہ صحیح معنوں میں صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کو ماننے والا موحد ہوتا ہے اور صحابہ کو ماننے والا سنی ہوتا ہے، مشرک اور بدعتی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہمہ بھی آپ نے دل دماغ سے نکالے نا۔ ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ مسلمان کا دفاع کرے۔ ایک عام مسلمان کے متعلق کوئی ایسی ویسی رائے ہو، ہم فوراً بول پڑتے ہیں، اس کے حق میں بات کرتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، اصحاب تو ہمارے محسن ہیں، تو کیا صحابہ کا دفاع کرنا ہمارے ایمان کا جز نہیں؟ ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری نہیں؟ اصحاب کا دفاع اس لیے ہے کہ وہ ہمارے محسنین ہیں، اور وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو آپ نے محسنین کی قدر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اسلام بھی ہمارا محسن ہے۔ اسلام کی بقا میں ہماری بقا ہے، اور اسلام کی بقا اصحاب محمد کے دفاع میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے آپ نے آپ کو کلیئر کر لیں۔ لوگ آپ کو پریشان کریں گے، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوگی، وہ کون سے معصوم تھے، ان کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان کی غلطیوں کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کبھی اس پریشانی میں مبتلا مت ہوئیے گا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا دفاع کرنا ہے، ان پہ تنقید نہیں کرنی۔ صحیح مسلم حدیث کی دوسری سپریم کورٹ، رسول اللہ کا فرمان ہے، لا تسبوا اصحابی احدا، لا تسبوا احدا اصحابی، میرے کسی ایک صحابی، کیا معنی؟ لا تسبوا احدا اصحابی، میرے کسی ایک صحابی پر بھی تنقید نہیں کرنا۔ بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں کہ میرے کسی صحابی کو گالیاں مت دینا۔ یہ کون سا معنی ہے؟ کیا صحابہ کو گالیاں دینا بڑا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کافر ہی ہوگا نا جو صحابہ کو گالیاں دے گا، ان پر تبرہ کرے گا۔ کوئی بدعتی، کوئی خبیث النفس ہوگا، وہی ایسا کر سکتا ہے۔ لا تسبوا احدا صحابی کا معنی میرے کسی صحابی پر ذرہ برابر بھی تنقید نہیں کرنا۔ صحابہ تنقید سے بھی مبرہ ہے، صحابہ پہ اعتراض نہیں کرنا، صحابہ اعتراضات سے بھی مبرہ ہے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ سے معارضہ نہیں کرنا، صحابہ معارضہ سے بھی پاک ہے۔ صحابہ سے مناقشہ نہیں کرنا، وہ مناقشہ سے پاک ہے۔ صحابہ کو جب اللہ نے معیار ایمان ٹھہرایا تو ان پر اعتراض کیسے، ان پہ تنقید کیوں؟ سوچیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ پہ تنقید کیسے، پھر وہ معیار ایمان کیسے ٹھہرے؟ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار ٹھہرایا، ان کو نمونہ بنا دیا۔ ایسا ایمان جیسا صحابہ کا، وہ معتبر ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ عظمتوں والے تھے، ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ وہ غلطیاں کرتے تھے، ان سے خطائیں ہو جاتی تھی، گناہ ہوتے تھے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے گناہ نہیں کرتے تھے۔ وہ جب گناہ کرتے اجتہاداً کرتے تھے، چونکہ شریعت بن رہی تھی، شریعت کا نزول ہو رہا تھا، ان کی خطائیں مومنوں کے لیے تعلیم کا باعث بننی تھی۔
اسلام کے ضوابط اور قوانین بننے تھے، اصول بننے تھے. اور صحابہ گناہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان کے گناہوں کی معافی آپ مجھ سے مانگیں. گناہ وہ کرے معافی آپ مانگیں. یہ اللہ کا حکم ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اصحاب جو تھے جہاں قرآن کو وحی سمجھتے تھے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی وحی سمجھتے تھے. اگر آپ سے کوئی پوچھے حدیث کو آپ وحی کہتے ہیں تو کیوں وحی کہتے ہیں، حدیث کو وحی کیوں سمجھتے ہیں، آپ کہیں نبی پاک کے صحابہ وہی سمجھتے تھے اس لیے میں سمجھتا ہوں. میرا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. کیا دلیل ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو وحی سمجھتے تھے؟ کسی صحابی سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ آپ یہ کریں اور اس نے کہا میں نہیں کرتا، اور آپ نے فرمایا ایسا نہ کیجئے اور اس نے کہا میں کروں گا. اس کی دنیا میں نظیر و مثال ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ تو بہت واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے حکم اور آپ کے ارشاد کی سر منہ مخالفت بھی نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھتے تھے، رسول اللہ کی ہستی کو مطاع سمجھتے تھے، قابل اتباع سمجھتے تھے. اور صحابہ نے رسول اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی ایسی عدیم و نظیر مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے. ایک بات. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں. صحابہ میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی میرا یہ موقف ہے اور دوسرا کہ میرا یہ موقف ہے. کسی مسئلے میں دو رائے رکھتے ہوں اپنی اپنی، بالکل بھی نہیں. آپ کی وفات کے بعد بعض اجتہادی مسائل میں صحابہ کی دو آراء ہو گئی، اجتہاداً ہو گئی. جب تک رسول کریم کا وجود مسعود دنیا میں تھا صحابہ ایک ہی مسئلہ میں دو رائے نہیں رکھتے تھے. رسول اللہ کی حدیث آنے کے بعد ظاہر حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے، مگر رسول اللہ کی زندگی میں دو رائے بھی نہیں رکھتے تھے. یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اللہ کی وحی سمجھتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ابو ہریرہ کے دشمن بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو تھا حدیثیں گاڑ گاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا رہتا تھا. کہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوا تو 3 سالوں میں اتنی حدیثیں ابو ہریرہ نے کیسے بیان کر دی؟ کیا ابو ہریرہ کھاتا پیتا نہیں تھا، اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا، معاملات، سوتا نہیں تھا؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابو ہریرہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ رسول اللہ کے اصحاب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. پیغمبر اسلام کی عظمت کی دلیل آپ کے اصحاب ہیں. لہذا ہم صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں. ہمارے دین کی بنیاد ہی صحابہ پر ہے. اگر اسلام سے ابو بکر کو نکالے دھڑام سے نیچے آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ کو نکالے دھڑام سے نیچے آ جائے گا. بنیاد اصحاب پر ہے اسلام کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 صحیح حدیثوں کے راوی ہیں. 900 صحیح حدیث. وقت نہیں، تفصیل میں نہیں، مختصر. ایک دن فرمانے لگے، یہ متفقن علیہ حدیث بخاری مسلم کی،
لولا آیاتان فی کتاب اللہ ما حدثتکم شیئا ابدا. یہ کچھ حکمرانوں کے متعلق چند حدیثیں میرے پاس. قرآن کریم میں یہ 2 آیات نہ ہوتی تو میں کبھی ان کو بیان نہ کرتا. ظاہر حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، حدیثیں بیان کروں گا تو میری گردن اتاریں گے نا. جو بادشاہوں کا کام ہے وہ کریں گے نا، تو میری رحم کی کون اپیل سنے گا؟ لولا آیاتان فی کتاب اللہ ما حدثتکم شیئا ابدا. 2 آیات ہیں، 2 آیات. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. ایک آیت یہ ہے، جو لوگ اللہ کی منزل اتاری گئی بینات ہدا ہدایت کو چھپاتے ہیں، وہ ایسے اور ایسے ہیں. بات سمجھ تو نہیں آئی؟ 2 آیات ہیں جو کتمان علم کی مذمت کے حوالے سے ہیں. یہ اگر 2 آیات نہ ہوتی میں حدیث بیان نہ کرتا. یہ آیات نہ ہوتی تو میں حدیث بیان نہ کرتا حکمرانوں سے متعلق. اس لیے بیان کر رہا ہوں کہیں ان 2 آیات کی وعید میں نہ آ جاؤں. تو ہریرہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث بھی منزل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہدا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام ہدایت کے سرچشمہ تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے ہمیں بتایا. آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ حدیث دین نہیں اور حدیث وحی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا دین اور ایمان یہ ہے کہ حدیث وحی ہے، کیونکہ ابو ہریرہ وحی سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مختصر. دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو کئی ایک فضیلتیں حاصل تھی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں. رنگ سے مراد دین ہے کہ اللہ کے دین میں رنگے جاؤ، اور اللہ کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں. جو رنگ دین کا ہے وہ کوئی ایسا رنگ نہیں ہے. یہ دیوار پہ کلر ہے، اس پہ کلر ہے فلاں کلر، فلاں 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 کلر ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے دین کا کیا رنگ ہے، کالا ہے، سفید ہے، پیلا ہے، سرخ ہے، کیسا رنگ ہے؟ اللہ کے دین کی کوئی مثال پیش کریں، مثال کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کی کوئی مثال اور نظیر دیں. کوئی ایسے لوگ بھی تھے جن نے اللہ کی وحی کو کما حق سمجھا اور اپنایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اپنایا. آپ کی نگہداشت تھی صحابہ پر. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اللہ رب العالمین کی نگہداشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کوئی مثال بھائی پیش کریں، فوراً بولیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کے رنگ میں رنگے گئے، اللہ کے دین کے رنگ میں رنگے گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، وہ صحابہ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے جنتی فرمایا کہ اصحاب جنتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ کے بارے میں زبان نبوت سے فرمایا اور ان کو بشارتیں سنائیں کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں کو میں نے جنت میں چلتے دیکھا، فلاں کو جنت میں دیکھا، فلاں کے جنت میں محل دیکھا. یہ ساری حدیث مبارکہ میں تفصیل موجود ہے. بعض کہتے ہیں کہ فلاں غزوہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے فلاں کو جہنم میں جلتے دیکھا، اس نے چادر چرا لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا تھا. یہ بات درست ہے. آپ کے نبی پاک کے ساتھ صحابہ لڑتے تھے مل کر کافروں کے خلاف. جب مال غنیمت جمع ہوا تو کسی نے چادر اٹھائی، فرمایا یہ تو جہنم میں جلتے دیکھا.
وہ سارے کے سارے منافقین تھے، رسول اللہ کے صحابہ نہیں تھے۔ منافقین بھی مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے نا، مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ جب مسلمان کفار کے خلاف جنگ کرتے وہ بھی ان کے خلاف جنگ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کر۔ وہ منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان کو میں جہنم میں جلتے دیکھا، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اس نظریے پہ آپ نے قائم رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات مسلمانوں جو درد دل کی بات ہے، بات سمجھیے، اپنے نسلوں میں صحابہ کی محبت کو چھوڑ کے جائیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری دنیا اور یہی ہماری آخرت، یہی ہمارا سلسلہ ہے خیر کا، اس کے ساتھ ہم نے جڑے رہنا ہے۔ آندھیاں چلیں گی، جھکڑ چلیں گے، تیز تند ہوائیں چلیں گی، لوگ آئیں گے آپ کو دکھائیں گے یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کا وہ کر دیا۔ آپ نے کہنا میں بہرا ہوں، میں آپ کی بات نہیں سنتا۔ کبھی صحابہ کے متعلق آپ نے منفی رائے نہیں سننی۔ اہم بات یہ ہے جس کے پاس صحابہ نہیں ہے وہ کبھی حق پر، ایمان اور خیر و دین پر نہیں رہ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ باقی رہے تنقید کا معاملہ، روز اول سے صحابہ پہ تنقید ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، وفات سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک نبی پاک کے صحابہ کو مطعون کیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ غار میں ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کیجئے، میرے اور آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید ہے۔ اس دن رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی، آج بھی رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، قیامت کی صبح کو بھی اللہ کی نصرت رسول اللہ کو شامل حال رہے گی، اور قیامت اور آخرت کو بھی ہوگی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی نصرت ہر دم ہے، تیسے ہی ابو بکر کے ساتھ اس دن بھی اللہ کی نصرت، آج بھی اللہ کی نصرت، قیامت کی صبح کو بھی نصرت، اور جنت میں بھی اللہ کی نصرت ہوگی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، جو جس کا جتنا ایمان ہوگا اللہ کی مدد ہوگی اس کے ساتھ۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ صحابہ تو کمال ایمان رکھتے تھے، لوگوں نے جب صحابہ پہ تنقید کی اللہ نے ان کا دفاع کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ، منافقوں کو، کافروں کو کہا جاتا ہے، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے یہ عظیم المرتبت لوگ، مٹھی بھر لوگ رسول اللہ کے ساتھی رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تیسے ایمان لے آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ الا انہم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں، چار تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا ہے، یقین کر لو، یہ بات پلے باندھ لو، بے وقوف وہ ہیں جو اصحاب محمد کو بے وقوف کہتے ہیں۔ بے وقوفی کا معیار رسول اللہ کے صحابہ کی مخالفت کو ٹھہرایا گیا۔ آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کے کسی صحابی پر تنقید کرے، آپ کہیں آپ بے وقوف ہیں، اللہ کا فتویٰ ہے آپ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ اصحاب ایمان لائے تو اب ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے معیار تو صحابہ کو ٹھہرایا، مگر صحابہ جیسا میرا اور آپ کا ایمان کیسے؟ میرا اور آپ کا ایمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہو سکتا ہے؟ کسی چھوٹے صحابی جیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے تمہارا ایمان ہے ایسے لے ہیں تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔
کیا مطلب؟ جس طرح دین کو، وحی کو، شریعت کی نصوص کو، شریعت کی دلیلوں کو اصحاب محمد نے سمجھا، ایسے سمجھو گے، ویسے عمل کرو گے، تب ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ جیسے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جیسا عمل، صحابہ جیسا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یعنی جو صحابہ کا علم وہ تمہارا علم، جو صحابہ کا عمل وہ تمہارا عمل، جو صحابہ کا علم وہ تمہاری دلیل، جو صحابہ کا علم وہ تمہاری دلیل۔ یہ معیار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ کی ہستی کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ کے اصحاب کو سمجھے، اصحاب کو سمجھے بغیر رسول اللہ کی ہستی کو سمجھا جا ہی نہیں سکتا۔ کوئی کیسے سمجھے گا؟ جو رسول اللہ کی زندگی کی چشمدید گواہ ہے، جو آپ کی صحبت میں رہے، وہ رسول اللہ کے احوال سے واقف ہے نا، وہ آپ کی سیرت سے واقف ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کو اسوۃ ان کے لیے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے اللہ ہمیں ایمان والا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ انسان کے پاس کتنی عظمتیں ہوتی ہیں، کتنے فضائل ہوتے ہیں، کتنی منقبتیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اللہ کہے اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان۔ یہ بات ہمیں خوش کرتی ہے کہ نہیں خوش کرتی کہ اللہ ہمیں کہے یا ایھا الذین آمنوا، میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ بہت خوش کر دینے والی بات۔ آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ہیں ایمان والے اور اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ماننا کیا اس کا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ آپ ایمان والا بھی کہتے ہیں، ساتھ ہی اللہ اپنے آپ اور اپنے رسول پر ایمان کا بھی فرماتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ابھی تمہارا ایمان فطری ایمان ہے یا تمہارا ایمان اجمالی ہے، تفصیلی ایمان چاہیے؟ جیسے اللہ نے اپنا دین اتارا ہے، تیسے اس دین کو مانو۔ یہ شرف میرے اللہ نے اہل حدیث کو بخشا ہے زمین پر کہ ان کے عقیدے میں شرک اس لیے نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں یہ رسول اللہ کے صحابہ کو مانتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں صحابہ کو نہ مانتے ہوتے، اس زمین پہ سب سے پہلے شرک کرنے والے ہی اہل حدیث ہوتے۔ مسلمانوں ان کے عقیدے میں بدعت نہیں ہے، لاؤ ہماری زندگی کھلی کتاب ہے۔ اہل حدیث کا مسلک محدثین روز روشن کی طرح واضح ہے، کوئی ایک بدعت بتا دیں۔ اس لیے ان کے مسلک میں بدعت نہیں ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ یاد رکھیے ہم نے شریعت کی نصوص کو اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر نہیں پرکھا کہ آج دنیا میں کتنے فتنے ہیں، بڑے بڑے فتنہ گر، جاہل مطلق ممبروں کے بجائے میناروں پہ بیٹھے ہیں، خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تباہی مچائی ہوئی ہے، دین کا نقصان کرنے چلے ہیں۔ یاد رکھیے میرے اللہ کے سچے دین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ صحابہ کا ایمان، ان کا علم، ان کا عمل ایک تسلسل کے ساتھ چلا، صحابہ سے چلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین تک آیا، ائمہ دین سے چلا، چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا اور قیامت تک اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ بڑے بڑے لوگ آئے کہ محدثین کے مسلک کو مٹا دیں، مسلک اہل حدیث مٹ جائے، خود مٹ گئے مگر اللہ کے دین کو نہیں مٹا سکے۔ یہ اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے، مگر اہل حدیث کا صبر دیکھیں،
ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر دین کے اندر ایک بات بھی نہیں کی ہے. کتنی باتیں؟ ایک بات بھی نہیں کی ہے. صحابہ کے سامنے تو ہم بول ہی نہیں سکتے نا، ائمہ دین کے سامنے نہیں بولتے. جو ان کا مسلک وہ ہمارا مسلک، جو ان کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، جو ان کا عمل وہ ہمارا عمل، جو ان کا علم ہماری دلیل. ہم قرآن و سنت تک، اللہ کی وحی تک اگر پہنچتے ہیں تو محدثین اور صحابہ کے علم کی بنیاد پر پہنچتے ہیں. ان کے مسلک اور عقیدے کو ہم امانت سمجھتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے. لوگوں نے کتنی نئی باتیں دین کے اندر داخل کر دی، جرأت و جسارت سے کام لیا، اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، ایمان کے حوالے سے گمراہیاں پھیلا دی، شریعت کی نصوص میں تعویلیں کی، تحریفیں کر دی، نت نئے برے عقائد دنیا کے اندر رائج کر دیے. پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، وہ ایک ٹائم ٹریول کی بات کر رہے تھے. ٹائم ٹریول کی کیسے کیسے لوگ ہیں، عجیب و غریب لوگ. کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کوئی کہتا ہے نزول عیسیٰ نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے مہدی نہیں آئے گا. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر امن اور سکون نہ آئے. دجال بات و دجال کا بھی انکار کر دیتے ہیں. کتنے عذاب قبر اعتراض کرتے ہیں، عذاب قبر پہ اعتراض کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ صحابی ایسا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. مسلمانوں، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ لوگ صحابہ سے بیگانہ ہو گئے. جن کے پاس اصحاب ہیں وہ محتاط لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے پاس اللہ کا صحیح دین موجود ہے. اسی تسلسل پر ہم قائم ہیں، اسی تسلسل پر قائم ہیں. ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ عذاب قبر کو مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مانتے تھے. جائیں صحابہ سے دلیل مانگیں، ہم ان سے دلیل نہیں مانگیں گے. وہ اللہ کی وحی کے پیروکار تھے. الغرض جتنی دنیا کے اندر گمراہیاں ہیں، ضلالتیں ہیں، بنیادی وجہ ان کی یہ ہے کہ لوگوں نے اس تسلسل کو، حق کے تسلسل کو نہیں سمجھا. ایک حق کا تسلسل ہے، کسی دور میں کم، کسی دور میں زیادہ، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ، مگر حق دنیا میں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں مٹا. کبھی تو دنیا میں ایک حق والا تھا، کبھی 2 تھے، کبھی 3 تھے، کبھی 10 تھے، کبھی 100 اور 1000 تھے، کبھی لاکھ تھے. کسی علاقے میں تھے ہی نہیں. مگر یہ نہیں تھا کہ زمین سے حق مٹ جائے، ایسا نہیں ہوا. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ابھی تک. حق دنیا میں موجود رہا. وہ حق کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا علم اور عمل ہے، جو محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، ثابت کر دیا. وہ حق ہے جو صحابہ کے ساتھ جڑ گیا، محدثین کے ساتھ جڑ گیا، ویسی باتیں نہیں کرتا. آج لوگ اپنی گمراہی ضلالت پر، بلکہ کفر و شرک پر، بدعات خرافات پر، اپنی ضلالت پر قرآن پیش کرتے ہیں، حدیثیں پیش کرتے ہیں. آپ کو کوئی قرآن دکھا، ہاں بالکل جی فلاں آیت کریمہ ہے، آپ مان جائیں گے؟ آپ کو لوگ حدیثیں پیش کریں گے، کیا آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے؟ یاد رکھیں، دنیا میں ہر گمراہ کی ایک نشانی ہے، گمراہ کی ایک نشانی ہے، وہ اپنے موقع پر، اپنے عقیدے اور نظریے پر قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے. نہیں پیش کرتا تو صحابہ محمد کو پیش نہیں کرتا. بات نہیں سمجھ آئی؟ جس کو سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے. آپ کو نہیں سمجھ آئی جی؟ ہر گمراہ اپنے موقف و نظریہ پر قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے، نہیں کرتا تو اصحاب رسول کو پیش نہیں کرتا. جی کس کو سمجھ آئی بات؟ الحمدللہ. کیسے آپ آئیے؟ رسول اللہ کے اصحاب کو پیش کریں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. معیار صحابہ ہیں،
قرآن اور حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اصحاب کے علم اور ان کی زندگی کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو رسول اللہ کے صحابہ سے بڑھ کر کسی نے نہیں سمجھا، اور رسول اللہ کی حدیثوں سے بڑھ کر بھی کسی نے نہیں سمجھا۔ جو عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا وہ حق نہیں ہے۔ اللہ نے حق کو صحابہ، محدثین، ائمہ اہل سنت میں منحصر کر دیا ہے۔ صحابہ سے بغیر، محدثین سے بغیر حق نہیں ہے۔ ضلالت، گمراہی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، قرآن اور حدیث پیش کرتے رہ گئے، قرآن اور حدیث پر پیش کرتے رہ گئے، مگر صحابہ کو پیش نہیں کرتے تھے۔ مرزا قادیانی تھا نا، اس نے دعویٰ نبوت کیا، اپنی نبوت پر قرآن کریم کی 20 آیات پیش کی۔ کتنی؟ 20 آیات پیش کی۔ تو میرے نبی ہونے پر یہ آیت، یہ آیت، یہ آیت، یہ آیت، نبی بن گیا جی؟ جی کیوں نہیں بنا؟ سمجھ تو نہیں آئی بھائی، سمپل سی بات ہے نا، آیات پیش کی ہیں نا، فوراً مسلمانوں نے کہا اصحاب پیش کرو، اصحاب پیش کرو۔ یہ جتنی آیات تھی، کوئی ایک صحابی اسے نبوت کے اجرا کو مانتا ہو، ہم تجھے نبی مانیں گے۔ صحابہ نے یا سے یہ مسئلہ ثابت نہیں کہ اگر یہ حق ہوتا، یہ تیرا موقف، تو صحابہ اختیار کرتے۔ صحابہ تو ختم نبوت کے قائل تھے، نہ کہ نبوت کے جاری ساری ہونے کے قائل تھے۔ قرآن حق، کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، اللہ کا کلام حق مانا غلط۔ اور یاد رکھیں، کوئی انسان کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں بہت محتاط ہوں اور معتدل ہوں، کبھی حق پہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک اصحاب محمد کو نمونہ نہیں بنائے گا۔ صحابہ انسان کو حق پہ گامزن رکھتے ہیں، صحابہ کے بغیر انسان حق پہ نہیں رہ سکتا۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو پھسلتے دیکھا، گرتے دیکھا، وہ باتیں کرتے ہیں جن کا تصور بھی انسان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسلام کی تعلیمات کہاں؟ خارجیوں کے گروہ تھا، خارجیوں کا، خوارج تھے، وہ کہتے تھے علی کافر ہیں۔ کب کہو اللہ یاذ باللہ، کیا کہتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے؟ کافر تھے۔ دلیل قرآن سے، ان الحکم الا للہ، حدیثوں سے ثابت ہے۔ کیا پڑھتے تھے؟ ان الحکم الا للہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کیا وہ اپنے موقع میں صحیح تھے؟ کیوں؟ پیش تو قرآن کر رہے ہیں، پیش تو دلیل قرآن سے پیش کر رہے ہیں۔ سمجھ تو نہیں آتی؟ لوگوں نے قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنا، جو جس کے معنی میں آتا ہے وہی قرآن کی تعبیر پیش کر رہا ہے، جو جس کی جی میں آتا ہے حدیث کا معنی پیش کرتا ہے۔ کیا دین کو اصحاب نے، محدثین نے نہیں سمجھا؟ سمجھا ہے، بالیقین سمجھا ہے۔ لوگوں، صحابہ کے فہم اور محدثین کے فہم، ان کے علم پر جمع ہو جائیں۔ وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے۔ علی کہتا میں حاکم ہوں، علی کیسے حاکم ہے؟ حاکم تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے انسان تھے اور زیرک تھے۔ عبداللہ ابن عباس عالم اہل بیت کو خارجیوں کے پاس بھیجا، جاؤ آپ ان سے بات کریں۔ خارجی بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عباس عالم اہل بیت، اللہ معلم و تعویل القرآن، اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے، قرآن کا مفسر بنا دے۔ نبی پاک کی دعا پانے والا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عالم اہل بیت کے علماء میں سے خوارج کے سامنے بیٹھے ہیں۔ لوگوں، میں مہاجرین و انصار کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، مہاجرین و انصار کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ ایک سمپل سی بات بتا دو، یہ جو قرآن کی آیت آپ نے پڑھی اور سید علی کے کفر کی بات کرتے ہو، یہ آیت مہاجرین و انصار پڑھتے تھے؟ جی ہاں پڑھتے تھے۔
انہوں نے یہی معنی سمجھا جو آپ نے سمجھا؟ جی نہیں۔ اتنی سی بات پر کتنوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اس موقع پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ایک بات فرمائی تھی، دل کرتا آب زر ہو رودر میں لکھوا دوں، ہم عالم بالوحی منکم، کہیں ہم عالم بالوحی منکم، مہاجرین و انصار تم سب سے بڑھ کر اللہ کی وحی کو سمجھنے والے تھے۔ یہ بات اگر حق اور صحیح ہوتی، اول حقدار وہ تھے اس بات کرنے کے، انہوں نے یہ بات نہیں کی اور تم نے کی، تم غلط وہ صحیح۔ یہ ہمارا مسلک ہے، جس کو سمجھ آ جائے اللہ کا شکر ادا کرے، اور ہمارے مسلک کو اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کہے میں اس بات کو نہیں مانتا، اس کی مرضی ہے، وہ آزاد ہے۔ اللہ کی وحی پر ہمارا مسئلہ قائم ہے، مگر وحی کی تعبیر کرنے کا حق صرف اور صرف اصحاب محمد اور ائمہ محدثین کو ہے، اور کسی کو نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ان کے عقیدے عمل کو لے کر چلنا، نہ کہ نئے نئے عقائد اخذ کرنا قرآن و حدیث سے۔ کہتے ہیں جی بڑا سکالر ہے، جی بڑی بات کرتا ہے۔ نبی پاک کی وفات ہوئی اور کچھ لوگ تھے جو مانعین زکوٰۃ ہو گئے، دیہاتی ٹائپ۔ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، منکر ہو گئے زکوٰۃ کے۔ بات تو نہیں سمجھائی، زکوٰۃ کے مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والے، رک جانے والے زکوٰۃ دینے سے۔ سیدنا ابو بکر نے کیا کیا تھا بھائی؟ فرمائیے جی، تلوار اٹھائی تھی کہ نہیں اٹھائی تھی؟ کیوں؟ زکوٰۃ رکن اسلام کے منکر ہو گئے تھے نا، ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ ایک رکن ہے نا۔ مگر بات یہ ہے، انہوں نے بھی اپنے موقف پر قرآن پیش کیا تھا، خذ من اموالہم صدقہ۔ یہ تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور نبی کو حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، آپ کون سے نبی ہم سے زکوٰۃ لیتے ہیں؟ لہذا آپ زکوٰۃ لینے کے مجاز نہیں ہیں۔ موقف رکھتے تھے، اسلام کا ایک رکن، اس کا انکار کیا۔ کیسے؟ قرآن سے پیش قرآن کر رہے تھے، ابو بکر نے قرآن پیش کرنے والوں پر بھی تلوار اٹھائی۔ کیوں؟ غلط تعبیر پیش کر دی۔ لوگوں دنیا میں جتنے فتنے آئے اس وجہ سے آئے، وہ صحابہ کو پیش نہیں کرتے تھے۔ جس کے دین میں اصحاب ہیں اس کے دین میں کبھی گمراہی نہیں ہو سکتی، وہ صحیح دین ہے، صحیح دین ہے اس کے پاس۔ دنیا میں گمراہی کی بنیاد ہی اس دن پڑی جس لوگوں نے اصحاب محمد سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا تھا۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں جی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی رشتہ داریاں اور محبتیں، ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں اور آپ ان رشتہ داریوں کو ثابت بھی کر دیں، کوئی نہیں مانے گا۔ وہ تو اصحاب کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ تو اہل بیت کو نہیں مانتے، ان کی رشتہ داریوں کو کیسے مانیں گے؟ بتائیں آپ مجھے۔ یہ بات ہم نے سمجھی نہیں ہے۔ ہم بولے لوگ ہیں، دین کے معاملے میں ہم حساس نہیں ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے دین کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ درپے ہیں، رسول اللہ کو لوگ درپے ہیں۔ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دے وہ آپ کا دل نہیں دکھاتا؟ رسول اللہ کو نہیں ایذا دیتا؟ وہ اللہ کے رسول کو ایذا نہیں دیتا؟ ذرا غور تو کریں نا، سوچیں۔ اور اہل سنہ بیچارے اتنے سادے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ اگر وقت ہے 10 منٹ ہے جی، اور اہل بیت کون ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ ایک صحابہ ہوتے ہیں، وہ مرتد کافر ہو گئے تھے، ظالم ہو گئے تھے، غاصب ہو گئے تھے، اور یہ اہل بیت ہیں۔ بس اس نظریے پر مسلمانوں کو ورغلایا، فتنہ گریاں کی، زمین پر فساد کیا، لوگوں کو دین ایمان سے بے نیاز کیا، دین کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ یاد رکھیے، اہل بیت گھر والیاں، گھر کیا معنی کریں گے اہل بیت؟
انسان کی بیوی اس کی اہل بیت ہے، بات ختم. بس اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں. مضبوط نظریہ اور عقیدہ بنا لیں. اہل بیت کون؟ بیویاں. اہل بیت کون ہوتی ہیں؟ بیویاں اہل بیت ہوتی ہیں. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ کو اپنے اہل بیت فرمایا. اہل بیت فرمایا. اپنی گھر والی اہل بیت. ابراہیم علیہ السلام قرآن میں ذکر ہے نا. اہل بیت گھر والیاں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہوئے؟ نبی پاک کی ازواج. نبی پاک کی ازواج امہات المومنین، مومنوں کی مائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، آپ کے گھر والے وہ اہل بیت ہیں. اہل بیت کی محبت میں غلب، بڑا غلب کیا. بلّہ جی مر گئے جی ہے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. سنیوں کو کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. لو ہم اس کو ایمان، معتبر ایمان ہی نہیں سمجھتے جس ایمان میں اہل بیت کی محبت نہیں. اور اگر اہل سنہ اہل الحدیث اس زمین پہ نہ ہوتے، لوگوں کو اہل بیت کی پہچان ہی نہ ہوتی. اہل بیت گھر والے، گھر والیاں، بیٹیاں، بیٹے، وہ اہل بیت ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی بیویاں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا انما یرید اللہ نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ثبوت قرآن میں نبی پاک کی بیویوں کے حوالے سے ہے. پہلے بھی ذکر بیویوں کا، یہ بھی ذکر بیویوں کا، آگے بھی ذکر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. بیویوں کا ذکر. سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرمایا کرتے تھے نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ. یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بطور خاص نازل ہو گئی. نبی پاک کی ازواج، آپ کی بیویوں کی اللہ نے عظمت کو بیان کیا، ان کی فضیلت کا ذکر فرمایا. اکرمہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے من شابہ انہا نزلت فی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو چاہتا ہے آئے مجھ سے مبالغہ کرے، میں مبالغہ کرتا ہوں. یہ آیت نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. شک کا مبالغہ کرو مجھ سے. یہ اہل سنت کے پاس صحیح سندوں میں روایتیں موجود ہیں. بیویاں اہل بیت کون؟ بیٹیاں، بیٹے، اہل بیت. دعا بخاری میں ہے نا، مسلم میں اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ. سمجھتے کوئی نہیں ہے، یہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ. نبی کی ازواج اور آپ کی ذریت، نبی کی ازواج اور نبی کی بیٹیاں، یہ اہل بیت ہیں جن پر درود پڑھا جا رہا. بات کلیئر ہو گئی. اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات یہ اہل بیت ہیں. حقیقی اہل بیت کون سے؟ حقیقی اہل بیت. آپ کہیں جی حسن و حسین، علی، کیا وہ اہل بیت ہیں؟ جی میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے علی بھی اہل بیت، حسن بھی اہل بیت، حسین بھی اہل بیت رضی اللہ عنہم. ٹھیک ہو گیا. یہ اہل سنہ کا ایمان اور عقیدہ ہے. یہ تو کہتے ہیں صرف 3 اصحاب رہ گئے تھے، کہیں الیاذ باللہ. یہ تو علی کے ایمان کو بھی نہیں مانتے. علی کے ایمان کو مانے تو 3 رہ گئے تھے. بعض نے کہا 11 رہ گئے تھے.
باقی سارے کے سارے مرتد اور دین سے پھر گئے. بڑا ظلم ہوگا اس اللہ کے سچے دین پر، لوگوں نے بہت ظلم کیا. اور میں آپ کو یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے. یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی شان میں غلو کرتے تھے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کے پورے پیارے ہوتے ہیں. ہمارا نبی اللہ کا بیٹا تو ہم بھی اللہ کے بیٹے ہو گئے نا. غلو کیا. بتاؤ اس غلو نے ان کو فائدہ دیا یا نقصان دیا؟ ان لوگوں نے بھی جو شرعی محبت تھی اہل بیت کے حوالے سے، اس شرعی محبت کو نہیں مانا. مجھے اہل بیت کی پہچان اور ان کا ادب میں نے کہاں سے سیکھا؟ سوال کریں مجھ سے. میں نے ابو بکر صدیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ادب سیکھا. صدیق نہ ہوتے تو میرے پاس اہل بیت کی محبت ہی نہ ہوتی. صحیح بخاری، ارکبو محمدن ارکبو محمدن فی اہل بیتی. لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا لحاظ کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو. یہ کس نے بتایا؟ بولتے نہیں ہے نا. صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر نے بتایا ارکبو محمدن. جن کی بیٹی نبی پاک کے اہل بیت، جن کی بیٹی نبی پاک، آپ کہتے ہیں رشتہ داریاں بیان کریں تو عائشہ کے باپ کون ہے؟ صحابہ کی رشتہ داری سمجھ آ گئی اہل بیت کے ساتھ. ام حبیبہ کے والد کون ہیں؟ معاویہ ہے نا. یہ تو کہتے ہیں بنو امیہ سارے کے سارے ایسے تھے، عثمان ایسے، معاویہ ایسا اور ام حبیبہ ایسی. اگر اہل بیت کو مانے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ اموی، اس کو نہ مانے؟ سمجھ تو نہیں آئی. مسلمان کبوتر طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کبوتر سمجھتے ہیں مجھے بلی دیکھ نہیں رہی. بعض صحابہ کی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ کہاں مانتے اہل بیت کو؟ یہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ نظریہ رکھتے ہیں جو کالا کافر بھی نہیں رکھتا. انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر عائشہ کتیا ہے، عائشہ زانی اور بدکار تھی. انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر ہمارا مہدی آئے گا، عائشہ کو قبر سے نکالے گا، اس کو رجم کرے گا، بدکارہ تھی. یہ لکھا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے، ایک کا نام عائشہ ہے. مسلمان تو نے رسول اللہ کے لیے ایک آنسو بھی نہیں بہایا، افسوس ہے تجھ پر. ایک آنسو بھی نہیں بہایا. یہ دل اللہ نے تجھے دیا، ایسے ہی لے جائے گا اللہ کے پاس. آنکھیں ملی ایسے لے جائے گا. کیا کردار ہے ہمارا رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق؟ اللہ کی قسم ہم بزدل ہیں. کتنا بڑا ظلم ہو گیا میرے نبی کی حرمت اور عصمت کو، رسول کی تحریم کو. یہاں تک بات چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کسی بیوی کے بستر پر مجھ پر وحی نہیں ہے سوائے میری عائشہ کے بستر کے. اگر وحی کو مانو گے تو پھر عائشہ کو ماننا پڑے گا. عائشہ کو ماننے والا ہی وحی کو مان سکتا ہے. عائشہ کو نہ ماننے والا کبھی بھی میرے رب کی وحی کو نہیں مان سکتا. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اہل بیت کی بات کرتے ہیں جس کو نبی پاک نے واضح فرمایا صحیح بخاری اور مسلم میں کہ میری اہل بیت ہے. اعتراض کرتے ہیں عائشہ معاویہ سے کیوں لڑی تھی؟ میرے اللہ، عائشہ معاویہ علی سے کیوں لڑے تھے؟ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، ایک لمحہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. یاد رکھو صحابہ کبھی بھی دشمنی نہیں رکھتے تھے. صحابہ آپس میں دشمنی، بغض، نفرت انسان تھے نا. انسان ہونے کے ناطے سے اجتہادی طور پر ان سے غلطی ہو گئی. کچھ ناعاقبت اندیش تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو صحابہ کے مابین جنگوں کا باعث بن گئے. صحابہ تو لڑنے والے نہیں تھے. قرآن ان کی مدح ثنا کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین
والذین آمنوا والذین معہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ رحماء تھے، اللہ کہتا ہے رحماء تھے، یہ کہتے ہیں دشمن تھے۔ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ ہمارا اللہ سچا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کا دشمن جھوٹا ہے کہ نہیں؟ رحماء بینہم، ان کی رشتہ داریاں بھی تھی، تعلق داریاں بھی تھی، ایمانی نسبتیں اور تعلق بھی ان کا تھا۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں کہلوا دی ہیں۔ فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیٹی فاطمہ، اتحبین ما احب، میری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا آپ اس سے محبت کرو گی؟ بلا، کیوں نہیں، اضراب کے لیے ہے۔ فاحبی ہذہ، میری بیٹی پھر اس عائشہ سے، میری عائشہ سے محبت کر۔ اللہ کو پتہ تھا میرے نبی کی بیوی عائشہ مومنوں کی ماں علی سے لڑے گی، رسول اللہ نے فرما دیا اس کے باوجود فاطمہ عائشہ سے محبت کر۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کو پتا تھا معاویہ علی لڑیں گے، رسول اللہ کو بتا دیا گیا۔ معاویہ کی مغفرت کی دعائیں کی ہیں کہ نہیں کی؟ مغفرت کی دعائیں بطور خاص کی ہیں کہ نہیں کی؟ جنگیں اجتہادی ہوئیں، جنگیں اجتہاداً، دو بھائی نہیں لڑ پڑتے، باپ بیٹا نہیں لڑ پڑتے، ماں بیٹی نہیں لڑ پڑتے، لڑنے میں فرق ہے۔ ہر لڑائی کے پیچھے دشمنی اور بغض اور عناد نہیں، انتقام نہیں۔ وہ صحابہ تو بیچارے گئے ایک مسئلے کے حل کے لیے، خوارج تھے دونوں طرف سے، معاویہ کے گروہ میں بھی علی کے گروہ میں بھی خوارج تھے، انہوں نے تیلیاں لگائیں، جنگ بڑھ گئی، بات ختم، پیچھے چلے۔ اہل بیت نبی کی ازواج، آپ کی بنات، آپ کی اور نبی کی بنات، نبی کی، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ سے مراد کون ہے؟ نبی کی بنات ہیں، نبی کے بنین ہیں۔ یہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی جس کا نام فاطمہ، زینب، ام کلثوم اور رقیہ کا انکار۔ یہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں یا ان کے دشمن ہیں؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ اور بھائی کسی عام گئے گزرے انسان کی کوئی بیٹی کا انکار کرے نا، یہ تیری بیٹی نہیں ہے، بتاؤ اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ تو محمد رسول اللہ کی عزت کو درپے ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ یہ ہے زینب، ام کلثوم اور رقیہ یہ نبی پاک کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی، خدیجہ کی ایک بہن تھی جو کافر کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، وہ مر گیا، اس کافر سے خدیجہ کی بہن کی 3 بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ ہوئی۔ نبی پاک نے مدارتاً ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، جس طرح ہم کسی بچی کو کہتے ہیں میری بیٹی، ایسے نبی کی بیٹیاں بن گئی، نبی کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی، لیکن میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے ایک دن آئے گا جس کو لوگ حشر کہتے ہیں، زینب بھی آئے گی، ام کلثوم بھی آئے گی، رقیہ بھی آئے گی۔ اللہ یہ مجرم ہے، ہماری نسبت کو ہمارے بابے سے توڑا تھا، ہمیں کسی کالے کافر کی اولاد قرار دیا تھا۔ آپ روتے ہو کہ یہ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ کہاں کا انصاف، کہاں؟ یہ تمہارا عقیدہ ہے کوئی؟ نہیں مانتے، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ علی کے بھی دشمن ہیں، حسن و حسین کی بھی دشمن ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے، میں مر جاؤں میری قبر میں بھی کہنا میرا یہ نظریہ ہے۔ کیا سمجھیں ہم نے اللہ وجہ البصیرت، اللہ کا دین سمجھا۔ میں نے بتایا مجھے اہل بیت کے حقوق کا پتہ دیا ابو بکر صدیق نے دیا۔ آپ اٹھائیں بخاری شریف کو، قسم پہ آپ کو اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ بولے قسم پر اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قسم صدیق اٹھا رہے ہیں۔ کون اٹھا رہے ہیں؟ صدیق اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹائم نہیں ہے،
ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا تو آپ تاکیداً اسے حلف لیتے تھے، تثبت کے لیے قسم دو، حلف دو، حدثنی ابو بکر، حدثنی ابو بکر، مجھے ابو بکر نے حدیث بیان کی، ابو بکر تو صدیق ہے، میں صدیق سے حلف کیسے لوں؟ وہ صدیق بولتے ہیں والذی نفسی بیدی، والذی نفسی، مجھے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے رسول اللہ کے قرابتدار رشتہ دار اہل بیت سے اپنے قریبیوں کے ساتھ صلہ رحمی سے بھی کہیں زیادہ ان سے صلہ رحمی کا احساس ہے۔ باتیں کرتے الزام دیتے ہیں وہ جی اہل بیت پر ظلم کیا، نبی کی بیٹی آئی تھی فاطمہ مقدمہ لے کر آئی تھی، میرے بابا کا مجھے وہ جائیداد دے دے، ورثہ دے دے، حدیث پڑھ کے سنا دے، اچھا اور ورثہ نہیں دیا، بی بی ناراض ہو گئی، جو بی بی کو ناراض کرے وہ ایسا اور ایسا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں اس چالاکی کو بھی، صدیق کو متون کرتا ہے، صدیق کو متون، آپ نہیں جانتے ابو بکر صدیق کو، اللہ کی قسم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں صدیق کو میرے اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا۔ تم صدیق کی بات کرتے ہو، چھوڑ دو، صدیق کی بات نہیں کرتے۔ میں نے تو بخاری میں پڑھا ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں صبح ایک انسان صبح رسول اللہ پر ایمان لاتا تھا مال کی خاطر۔ سمجھ تو نہیں آئی؟ پتہ اردو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یا میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے جی؟ صبح ایک شخص ایمان لاتا تھا، کیوں ایمان لاتا تھا؟ مال کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ صبح سے لے کر شام تک، شام کا سورج طلوع ہوتا وہ محمد رسول اللہ کا ہو جاتا تھا۔ دنیا کی قیمتی متاع رسول اللہ کی ہستی ہوتی تھی۔ بات نہیں سمجھے، صبح مال کی غرض سے ایمان لانے والا شام تک رسول اللہ کا گرویدہ ہو چکا ہوتا تھا، دنیا کی غرض و غایت بھول جاتا تھا، قیمتی متاع رسول اللہ کو بناتا تھا۔ وہ صدیق پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جس نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ کی صحبت میں گزاری، اس کو مال کا لالچی کہتے ہیں۔ کیا قدر کی انہوں نے، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم یہ قرآن و حدیث کو مانتے نہیں ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ مقدمہ دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں لے جائیں، کھڑا کر دیں، ہم ثابت کریں گے یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ آپ سے اب اور اہل بیت کی رشتہ داریاں بھئی ہیں ہی رشتہ داریاں، ہیں ہی محبتیں، قدورتیں تو ہیں ہی نہیں، قدورتیں کہاں سے آ گئے؟ آپ سوال کریں، آخری بات کرتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت، بنات اہل بیت، بنین اہل بیت، علی اور حسن و حسین کیسے بیت؟ ایک صاحب کو سنا، غامدی صاحب کو، وہ کہنے لگے کہ داماد تو اہل بیت نہیں ہوتے۔ غامدی صاحب کیا سکالر ہے نا، بدنی سکالر ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ بولتے نہیں بھائی داماد تو اہل بیت نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو پھر عثمان بھی اہل بیت، عثمان کو اہل بیت کیوں نہیں مانتے؟ بات تو ٹھیک ہے نا، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ داماد اہل بیت نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، حدیث قصا فاطمہ، علی، حسن و حسین کو آپ نے چادر کے نیچے لایا، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اہل بیت کا شرف نصیب کر دے۔ حقیقی اہل بیت کون ہے؟ نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں اور نبی کے بیٹے، اور مجازی کون ہے اہل بیت؟ علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہ، جو رتبہ نبی کی بیویوں کا اہل بیت ہونے کے حوالے سے ہے، وہی رتبہ فاطمہ کا اہل بیت ہونے سے، وہی رتبہ علی کا اہل بیت ہونے سے، وہی رتبہ حسن و حسین کا۔ اللہ نے شرف دے دیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، علی بھی اہل بیت میں ہو گئے، حسن و حسین بھی اہل بیت سے ہو گئے، مگر یہ حقیقی نہیں مجازی ہیں، رتبہ وہی جو حقیقی کا ہے، رتبہ وہی جو بات سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، لام ابتدا کا اور تنکیر مسجد تفخیم کے لیے ہے۔ یہ عظیم المرتبت مسجد قباء جو ہے اول یوم سے جس کی بنا تقوی پہ ڈالی گئی ہے۔ پہلی مسجد تقوی پر کس مسجد کی بنیاد؟ مسجد قباء۔ اور بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میری مسجد کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے رتبے اور مقام میں اپنی مسجد کو بھی شامل فرما دیا۔ بات آئی کہ نہیں؟ اتنی سی بات ہے۔ ان کی رشتہ داریاں ہی رشتہ داریاں، تعلق داریاں، محبتیں۔ کیوں لڑے جی فاطمہ؟ کیا عائشہ کیوں لڑی، معاویہ کیوں لڑے؟ عائشہ کیوں لڑی، معاویہ کیوں لڑے؟ دو گروہ ہیں، دو گروہ۔ ایک تو کہتا ہے سی عائشہ کا نام نہیں لیتا، نام نہیں لیتا، اچھا جی۔ دوسرا جیسے عائشہ کا بھی نام لیتا ہے، علی کا بھی نام لیتا ہے، معاویہ کا بھی نام لیتا ہے، اور دونوں کو کوستا ہے کیوں لڑے تھے۔ مسلمانوں یاد رکھو، سمپل سی بات، آج آسان ترین بات سمجھ لیں، صحابہ کی جو لڑائیاں تھی ساری اجتہادی تھی، آپس میں رحمات ہے۔ کون تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، انسانوں کی صلاح فلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ صحابہ دنیا میں لڑنے مرنے کے لیے نہیں آئے، اختلاف نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں آئے، محبتیں بانٹنے کے لیے آئے تھے۔ بات ختم ہو گئی۔ کیوں لڑے؟ اجتہاداً لڑ پڑے۔ کیوں لڑے؟ اجتہاداً لڑ پڑے، اجتہاداً لڑ پڑے۔ لڑنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، نہ نیت تھی، نہ ایک برا دوسرے کو مارنا چاہتا تھا، نہ وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، اتفاق سے لڑ پڑے۔ منافقوں نے، خارجیوں نے لڑا دیا، صحابہ کو لڑا دیا۔ اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، صحابہ لڑ پڑیں گے۔ لڑنے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں لڑ پڑتے؟ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی لڑائی کا ذکر ہے کہ نہیں قاری صاحب جی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑی تھی کہ نہیں پکڑی تھی؟ اللہ کے پیغمبر تھے نا، لڑے کہ نہیں لڑے؟ اور انسان لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں؟ سکے بھائی تھے نا، بھائی تھے نا موسیٰ اور ہارون، ایسے نہیں ہے؟ لڑ پڑے کہ نہیں لڑے؟ لڑ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بندہ مار دیا تھا، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط؟ قرآن نے ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ سمجھ نہیں آئی۔ انسان لڑ پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان بڑی سے بڑی کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ سے کہتے ہیں علی الہ ہے۔ کیا کہتے تھے؟ علی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم فرمایا کہ ان کو جلا دو۔ کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کو اور انہیں کچھ لوگوں کو جلا دیا گیا۔ عبداللہ بن عباس کے سامنے یہ بات آئی، فرمایا اگر یہ مقدمہ، یہ فیصلہ، یہ بات میرے اختیار میں ہوتی تو میں کبھی نہ جلاتا۔ لا تعذبوا بعذاب اللہ، آگ سے جلانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ عذاب دے گا نا، آگ کا بندے تو نہیں دے سکتے۔ میں ان کو قتل کر دیتا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین بدلے اس کو قتل کر دو۔ یہ تو مرتد ہو گئے، علی کو الہ ماننے لگ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ پر بھی قاتل ہونے کا مقدمہ درج کرائیں گے؟ سمجھ تو نہیں آتی بھائی۔ بندے جو جلوا دیے اور فرماتے ہیں صدق ابن عباس، صدق ابن عباس، ابن عباس سچ کہتے ہیں، میری یہ غلطی تھی، ان کو جلانا نہیں تھا، قتل کرنا تھا۔ مقدمہ کریں گے سیدنا علی پر؟ انسان ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک آدمی ڈرائیور ہے، ماہر ہے، گاڑی صحیح چلا سکے، اس کا لائسنس ہے، سامنے کوئی بندہ آ جاتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے اس کو بچانے کی، اس کے باوجود بندہ اس کی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتا ہے۔ آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ کبھی سنا ہے آپ نے منڈی بہاؤالدین کسی نے کہا کہ فلاں روڈ پہ قتل ہو گیا؟
یہ کہتے ہیں نا مر گیا روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یہی نہیں ہے، اس کو قاتل کیوں نہیں ٹھہراتے؟ اس لیے اس کی تو نیت میں نہیں ہوتا تھا، اتفاق سے ایک حادثہ ہوا، صحابہ کے بھی حادثہ تھا، اس حادثے کو آپ ایسی جنگ مت سمجھے جو دو دشمنوں کے درمیان ہوتی ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے جی بچے گھر میں کھیل رہے تھے، تیلی سلگائی، آگ لگ گئی، نقصان ہوتا ہے، لوگ ان بچوں کو مطلب متون تو نہیں کرتے ہیں، تم ایسے اور ایسے کیوں تم نے آگ لگائی، وہ معصوم ہے، بچے ہیں، ان کو کیا پتا کہ آگ جلا بھی دیتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صحابہ کی بھی جنگیں ایسی تھی، صحابہ کی بھی جنگیں ایسی تھی۔ مسلمانوں یاد رکھو، آخری بات، اس سے بات نہیں، بات تو ختم ہونے والی نہیں مگر آخری بات، اور آخری بات کے بعد جو بات ہوتی ہے آخری ہوتی نا آپ سب، انشاءاللہ یہ آخری بات ہوگی۔ صحابہ کی باہم جو جنگیں ہیں، صحابہ کی جو باہم جنگیں ہیں، لڑائیاں، اختلافات، مناقشے، تو تکار، قنوت کر رہے ایک دوسرے کے خلاف، قنوت، اللہ علیہ فلاں بے فلاں بے فلاں، ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مشاجرات صحابہ کے باہمی جھگڑے، ان میں ہم نے نہیں پڑھنا، یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ جو اس میں پڑ گیا اس نے اپنا نقصان کر دیا، دنیا آپ کو اس خیر پہ نہیں رہنے دے گی، دنیا کوشش کرے گی کہ آپ کا اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا دے۔ بتائیے ائمہ اہل سنت قرآن اور حدیث کی نصوص کو بہتر جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ بالیقین جانتے تھے۔ عقیدہ کیا بنایا؟ الکف والاستغفار لہم، صحابہ کے بارے میں زبان بندی چاہیے، ان کے لیے استغفار کریں گے، برے لوگوں کی طرح ان طرفداری نہیں کریں گے، برے لوگوں کی طرح طرفداری نہیں کریں گے، کیونکہ صحابہ کی جو جنگیں تھیں وہ نفرتوں اور قدورتوں کی بنیاد پر نہیں تھی۔ سیدنا زبیر علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں تھے۔ کس گروہ میں تھے؟ نہیں، سیدنا زبیر سے عائشہ کے گروہ میں، سوری، کس گروہ میں تھے؟ عائشہ نکلی سید علی کے خلاف، سیدنا زبیر قتل ہو گئے، سید علی کے گروہ کے بندے نے قتل کر دیا تھا نا، سمجھ نہیں آئی؟ سید علی فرمان لگے ابن الصفیہ کے بیٹے کا جو قاتل ہے وہ جہنمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان گروہ میں کچھ منافق اور کچھ خوارج تھے، ورنہ زبیر کا قاتل جہنمی کیسے؟ علی کے گروہ کا اپنا ساتھی تھا۔ صحابہ کا معاملہ عام انسانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ امام علی ابن جعد اپنے استاد زہیر محمد بن زہیر سے، وہ اسود بن قیس سے، وہ نبیہ بن عبداللہ عنزی سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، سند صحیح، راوی ثقہ، متصل، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی لیٹے ہوئے تھے، ذکر ہوا جناب علی اور جناب معاویہ کا، ایک شخص سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے، کام تو خراب ہے کہ معاویہ صحابی رسول ہے اور اس پر طعن ہو رہا ہے۔ کہا سنیں، ایک صحابی تھا یحج الانصار، وہ انصار صحابہ کی حجم کرتا تھا، ان کی مذمت کرتا تھا، صحابی تھا، صحابی مذمت کن کی کرتا تھا؟ انصار صحابہ کی۔ لا یحبہم الا مومن ولا یبغضہم الا منافق، وہ تو معیار ہیں ایمان کے۔ منافق اور مومن میں فرق کرنا ہے تو انصار سے کریں گے، انصار سے محبت تو مومن اور ان سے بغض ہے تو کافر منافق۔ کیا کرتا تھا؟ یحج انصار، انصار کی مذمت، انصار کی مذمت کرتا تھا۔ سیدنا عمر اس کو دیکھا، فرمانے لگے اگر یہ صحابی رسول نہ ہوتا، صحابی رسول نہ ہوتا، لکفیتموہ
پھر میں اس کے ساتھ نبڑ لیتا. ولیکن لہو صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ رسول پاک کا صحابی ہے. صحابہ کے آپس میں جھگڑے، آپس کے اختلافات میں کسی دوسرے کو ٹانگ لڑانے کی اجازت یہ کس نے بتایا؟ عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ. اقول قولی ھذا استغفر لي ولکم وسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.